السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا حکم دیا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور لب بھر کر اناج لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں محتاج ہوں اور مجھ پر میرے بچوں کا بوجھ ہونے سے سخت مجھے اس کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے مجھ سے سخت مجبوری کا بیان کیا اور اپنے بال بچوں کا ذکر کیا تو میں نے اسے ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر کل آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لہٰذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیش نظر کی اور پھر وہ آئے گا انہوں نے کہا تھا، اس کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر آیا اور لب بھر کر غلہ لینے لگا، یعنی اناج لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر میرے بچوں کا بڑا بوجھ ہے اور میں اب پھر نہ آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پھر اس پر ترس کھایا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے سخت ضرورت پیش کی اور بچوں کا ذکر کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار اس کا انتظار کرنے لگا اور وہ پھر آیا اور غلے سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ میں اب تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور یہ تیسری بار ہے، اور تو ہر بار کہہ دیتا ہے کہ اب نہ آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ بولا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے آخر تک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور وہ صبح تک کوئی شیطان، یعنی تمہارے پاس کوئی شیطان نہ آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی نے پچھلی رات کیا کیا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں چند کلمات جو ہے وہ تعلیم کر دیتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا کہ جب اپنے بچھونے پر جاؤ، یعنی بستر پر جاؤ، تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران تمہارے لیے مقرر ہو جائے گا کہ صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اس مرتبہ تم سے سچ کہا ہے، اگرچہ وہ بڑا جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ 3 رات کس سے تم نے گفتگو کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ فرمایا ہے کہ وہ تھا تو بہت جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ تو دوستو، اگر ہم بھی سوتے وقت، یعنی کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ ہی جائیں گے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ارد گرد کے جو مکانات ہوتے ہیں وہ بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی آیت الکرسی سیکھیں یا دیکھ کر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔